اسلامی مہینے کے اعتبار سے ذکر ولادت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اسلامی تاریخ کے اندر جن ہستیوں نے دین اسلام کی خدمت ہمہ وقت چاہے میدان جہاد ہو یا تبلیغ دین کا سلسلہ ہو، علم پڑھنے پڑھانے سے علم پھیلانے تک، جس اعتبار سے بھی دیکھیں تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا، آپ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیں صف اول کے اندر نظر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہل جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور تذکرہ نگاروں کے مطابق 13 سال زیادہ سے زیادہ عمر مبارک ہے مولا علی کی، کہ جب گھر کے اندر ہی قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے حضور اعلان فرماتے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب جو آپ کے قریبی ہیں پہلے دعوت دین انہیں دیجیے۔ تو یہ بڑے بڑے سردار جب حضور کے اس پیغام کو ماننے سے انکار کر رہے تھے تو 13 سال کی عمر کا ایک بچہ اٹھا، بظاہر طبیعت اتنی ضخیم نہیں ہے، لیکن عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے علی آپ کو مانتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں آپ کا بھی نام آتا ہے۔ اہل علم نے اس کی تشریح فرمائی کہ مردوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ مولا علی نے پڑھا، کیونکہ عمر اس وقت 13 سال تھی۔ تو یوں دعوت نبوت پر سب سے پہلے جن لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے حضور کے دین کا کلمہ پڑھا اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، ان پہل خوش نصیبوں میں مولا علی کا نام آتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے زندگی کو اس خوبصورت انداز کے ساتھ گزارا، اور خوش نصیبی ہے آپ کی کہ جب آپ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ والدہ ہے مولا علی کی، مولا علی کی والدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز کیا تو عورتوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ام المومنین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، اور دوسری ذات، عورتوں میں دوسری ذات جس نے کلمہ پڑھا وہ مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اسلام کے اندر سبقت لے جانے میں کیسے خوبصورت کردار ہے ان لوگوں کے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب سے علی میرے شکم میں آیا، یہ امانت مجھے عطا کی گئی، تو آپ فرماتی ہیں کہ ظاہر ہے اس گھر کے اندر جو مولا علی کا گھر ہے، آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب کا گھر ہے، آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا گھر ہے، اس گھر کے اندر میرے حضور کے 15 سال گزرے ہیں۔ 15 سال تک
آقا کریم کی خدمت کی ڈیوٹی جس گھرانے کی رہی وہ گھرانہ شیر خدا کا گھرانہ ہے۔ آپ سوچئے گا کہ چاند لمحے جو حضور کی خدمت کر لے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ ماں کتنی خوش نصیب ہوگی جس نے 15 سال تک حضور کی خدمت کی۔ مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب علی میرے شکم میں آیا اور ولادت کا لمحہ ابھی بعد میں آیا، تو فرماتی ہیں گھر کے اندر جب بھی حضور تشریف لے کر آتے اور گھر کی دہلیز کے اندر جب آقا کریم قدم رکھتے تو مولا علی کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں احترام مصطفیٰ کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب نے ایک دن پوچھا کہ آپ عمر میں بڑی ہو اور مولا علی کی ماں کو بھی میرے حضور اپنی ماں کہا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہاذہی امی بعد امی، میری ماں کے بعد جس نے مجھے ماں بن کر پالا ہے، اے علی یہ صرف تیری ماں نہیں، یہ مصطفیٰ کی بھی ماں ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور گھر کے اندر آتے میں اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرتی احترام کے لیے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا تم عمر میں بڑی ہو، وہ بھتیجے ہیں، جب بھی گھر میں آتے ہیں تم استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہو۔ تو مولا علی کی والدہ نے کہا اے میرے سر کے تاج، میں خود نہیں اٹھتی، وہ امانت جو میرے شکم میں ہے، جب بھی حضور گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں نا تو یہ مجھے پیٹ کے اندر سے صدا دیتا ہے کہ ماں بیٹھی نہ رہ جایا کر بھتیجا سمجھ کے، جب بھی حضور آئیں تو اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرو، یہ صرف تیرا بھتیجا نہیں، یہ تو نبیوں کا امام بن کر آیا ہے۔ تو حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد نہیں کیا، یہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی حضور کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حضرت علی کی والدہ کا جو حضور سے محبت کا رشتہ تھا، سبحان اللہ۔ گھر میں بعض اوقات حالات ایسے بعض اوقات ہو جاتے تھے کہ اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ 3 وقت کی روٹی بچوں کو کھلائی جا سکے، اور بعض اوقات ہوتا تو تھوڑا ہوتا کہ بچے سیر ہو کر نہیں کھا سکتے تھے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی ساری زندگی یہ اس محبت سے گزری ہے کہ وہ جب بھی کھانا بنا کے رکھتی پہلے حضور کو پیش کیا جاتا، پھر اپنے سگے بیٹوں کو دیتی تھی، پہلے آقا کی خدمت میں وہ پیش کیا جاتا۔ اور وہ حضور کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا مبارک، یعنی برکت والی شخصیت۔ تھوڑا بھی ہوتا حضور کھا لیتے، اس تھوڑے میں اتنی برکت آ جاتی کہ سارا گھرانہ سیر ہو کے کھا جایا کرتا تھا، اور کھانے کی کمی کی شکایت کبھی نہیں ہوئی۔ حضرت علی کی والدہ کا جب انتقال ہوتا ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو یہ واحد شخصیت ہے، میں نے عرض کیا حضور انہیں اپنی ماں کہا کرتے تھے۔ سبل الہدیٰ والرشاد شیخ محمد بن یوسف صالحی دمشق کے بہت بڑے عظیم سیرت نگار ہیں، اور یہ 6-7 صدیاں پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے عربی زبان کے اندر۔ انہوں نے اس تذکرے کو جب چھیڑا تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے جب قبر تیار ہو گئی تو حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جسم اقدس ابھی قبر کے باہر تھا، حضور پہلے خود جا کے ان کی قبر میں لیٹ گئے۔ کبھی دائیں پہلو بدلتے ہیں حضور قبر میں، کبھی بائیں پہلو بدلتے ہیں، پھر آقا کریم باہر تشریف لے آئے، پھر قبر کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد کو اتارا، پھر مٹی ڈالی، پھر قبر پہ کھڑے ہو کے دفن کرنے کے بعد ان کے لیے دعا میرے حضور نے مانگی، اور اس دعا کے لفظ بڑے پیارے ہیں، اللہم اغفر لفاطمہ بنت اسد بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی،
اے اللہ فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما اپنے نبی مصطفیٰ کے وسیلے سے اور ان نبیوں کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ یہ دعا حضور نے کھڑے ہو کے حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ خود مانگی۔ صحابہ نے عرض کی آقا پہلی بار دیکھا ہے کہ آپ کسی کی قبر میں اترے ہیں، پھر کبھی دایاں پہلو بدلا کبھی بایاں پہلو بدلا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ یہ صرف علی کی ماں نہیں تھی، یہ مجھ محمد کی بھی ماں تھی۔ میں اس کی قبر میں خود اترا، خود لیٹ گیا اس کی قبر میں، تاکہ علی کی ماں جب قبر میں آئے تو قبر کی مٹی اور قبر کی زمین اسے تکلیف نہ دے، جس کے وجود سے محمد عربی کا وجود لگ جائے وہ مٹی پھر علی کی ماں کو تکلیف نہیں دے سکتی ہے۔ آقا کریم کا پیار اور اس گھرانے کا حضور سے محبت کا انداز یہ منفرد ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ محترمہ آپ فرماتی ہیں کہ ولادت کا وقت جب قریب آیا میں طواف کعبہ کر رہی تھی، اور فرماتی ہیں جب ولادت کے آثار ظاہر ہوئے تو میں کعبے سے نکل کے باہر جانے لگی تو پھر کعبے کی دیواروں سے صدا آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد تو باہر کیوں جا رہی ہے؟ دیوار کعبہ شک ہوتی ہے، پھٹتی ہے، اور حضرت علی کی والدہ کو کعبے کی دیواروں سے اتنا رستہ مل جاتا ہے کہ کعبے کے اندر تشریف لے جاتی۔ 3 دن 3 راتیں کعبے کے اندر مولا علی کی والدہ محترمہ ہیں اور گود میں علی آ رہا ہے، گود میں مولا علی آ رہے۔ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جناب کعبے کے اندر مولا علی کا آنا، اس کے اوپر بھی کئی لوگوں کی باتیں، لیکن بحیثیت دین کے طالب علم کثیر التعداد جید محققین اور سیرت نگاروں نے جو بات بیان کی ہے، مورخین نے لکھی کہ مولا علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہو رہی ہے، 3 دن 3 راتیں ماں کی گود میں ہیں اور آنکھیں نہیں کھولتے۔ جناب ابو طالب پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں گئے کہ اے میرے بھتیجے پتہ نہیں اس وقت فاطمہ بنت اسد کہاں ہے؟ آپ نے کہا چچا غم نہ کرو، جب اللہ کا حکم ہوگا خود مل جائے گی تمہیں۔ 3 دن کے بعد آپ کعبے کی اس باؤنڈری سے 4 دیواری سے باہر تشریف لاتی ہیں بیت اللہ سے، اور حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے، میرے حضور تشریف لے آئے۔ مولا علی کو لیا اپنی گود میں، اپنے زبان مبارک، گھٹی بھی میرے نبی نے دی مولا علی کو، اور گھٹی کے اندر باقی چیزیں اپنی جگہ، سب سے بڑی سعادت کہ لعاب دہن مصطفیٰ علی المرتضیٰ کی پہلی گھٹی ہے۔ مولا علی آنکھیں کھولتے ہیں، وقت گزرتا چلا گیا، جوانی کی عمر کو پہنچے، اور میرے حضور نے پوچھا علی جب تک میں نہیں آیا تو نے کہا آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ یا رسول اللہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندہ کعبے میں پیدا ہو، لیکن عجیب سعادت ہے کہ کعبے میں آنے والا پہلی نظر کعبے کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ اس سے بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ پیدا کعبے کے اندر ہو، آنکھ نہ کھولے، پہلی نظر کھلے تو نہ کعبہ نظروں کے سامنے ہے، نہ ماں کا چہرہ نظروں کے سامنے ہے۔ علی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس کی پہلی آنکھ کھلے تو آنکھوں کے سامنے جلوہ محمد مصطفیٰ آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ یا رسول اللہ میری آرزو تھی کہ میں آنکھ کھولوں تو نظروں کے سامنے اللہ کا گھر خانہ کعبہ نہ ہو، بلکہ مصطفیٰ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، یہی وجہ ہے کہ مولا علی کو یہ عزت، یہ شرف حاصل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اس حدیث کی راویہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے تو ان کا معمول یہ تھا کہ مسجد میں 2 رکعت
नफल तहियतुल मस्जिद अदा फरमाया करते थे। 2 रकत नफल तहियतुल वज़ू के भी होते हैं कि बंदे ने वज़ू किया है और वज़ू के अज़ा खुश्क होने से पहले 2 रकत नफल पढ़ लिए जाए, इसे तहियतुल वज़ू कहते हैं। 2 रकत नफल तहियतुल मस्जिद के भी होते हैं। जब मस्जिद में आए तो आप उसके बाद मस्जिद में आके 2 रकत नफल पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं तेरे घर में आ गया। तो तहियतुल मस्जिद के भी वज़ू 2 रकत नफल है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं देखती थी मेरे वालिद हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब भी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाते तो आप आते ही 2 रकत नफल तहियतुल मस्जिद अदा करते। लेकिन फरमाती अब मैंने देखना शुरू कर दिया कि जब अब आते हैं तो 2 नफल पढ़ने के बजाय अली का चेहरा देखते रहते। कहती मैंने कई बार देखा कि मेरे वालिद गिरामी खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मामूल बयान करती हैं। हम आयशा सिद्दीक़ा आप फरमाती कि मैंने देखा, कई बार देखा कि मेरे वालिद नफल छोड़ देते थे और अली का चेहरा देखते रहते थे। मैंने एक दिन अर्ज़ की अब्बा जी अब कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप नफल छोड़ देते हैं तहियतुल मस्जिद के और अली का चेहरा देखते रहते हैं। तब ये राज खुला और हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अपनी बेटी और मोमिनों की माँ हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को फरमाया बेटी आयशा जब से मैंने हुजूर से ये सुना है ना कि अन नज़रु इला वजहे अली इबादा कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, मैं नफल छोड़ देता हूं और अली का चेहरा देखता रहता। 3 चीजें हैं जिन्हें देखना इबादत है। अन नज़रु इलल मुसहफ़ इबादा, आपके सामने कुरान पाक खुला हुआ है और आप सिर्फ आयात कुरानिया की ज़ियारत कर रहे हैं तो ये आयात कुरानिया की ज़ियारत भी इबादत है। अन-नज़रु इलल काबा इबादा, काबे को देखते रहें, कुछ ना करें। सेने हरम में बैठे हैं, आपकी नज़रों के सामने अल्लाह का घर है जिस पे हम वक्त मेरे रब की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आप काबे को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, बस अपनी निगाहों से काबे को देखते रहना भी इबादत है। वालिदैन को चेहरे को देखना भी इबादत है। बड़ी अहम तरीन चीजें, काबे को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत। और मेरे नबी फरमा रहे हैं अन नज़रु इला वजहे अली इबादा, लोगों काबे को देख के तो तुम्हारी इबादत हो जाती है पर आज के बाद मेरे अली को देखते रहो, इसका चेहरा देखना भी इबादत है। वो खुश नसीब थे जिन्हें अली का चेहरा देखने की सआदत मिलती रही। हम जैसे गुनाहगारों के लिए ये दरवाज़ा भी हुजूर ने खोल दिया। फरमाया अली का चेहरा देखने की अगर तुम्हें सआदत नहीं मिल सकी तो फिर ऐसा करो अली का जिक्र करते रहो। जिक्र अली ये इबादा, यानी आप बैठे हैं और मौला अली का जिक्र कर रहे हैं तो फरमाया अली का जिक्र करते रहो, अली का जिक्र करना भी इबादत है। ये ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर गज़वा में आप शरीक हुए। कुफ्र और इस्लाम का पहला मार्का गज़वा बद्र पेश आता है। गज़वा बद्र का आगाज भी मौला अली की तलवार के वार से हुआ है। शुजात का अलम बरदार, बहादुरी और शुजात जिस पे नाज करती है, इल्म की दुनिया का अजीम शाह सवार। आप फरमाते हैं कि अल्लाह मानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फ़ बाब यफ्तहु कुल्लु बाबिन इला अल्फ़ बाब। आप फरमाते हैं कि इल्म के 1000 दरवाजे पाक रसूल ने मेरे लिए खोले हैं। एक आध दरवाज़ा नहीं है, इल्म का 1000 दरवाज़ा मौला अली फरमाते हैं पाक रसूल ने मेरे लिए खोला है। यफ्तहु कुल्लु बाबिन इला अल्फ़ बाब, मैं उस एक दरवाजे को खोलता हूं तो एक दरवाजे के अंदर से फिर इल्म के 1000 दरवाजे मेरे लिए खोल जाते हैं। आप सोचिएगा। और आप फरमाते हैं कुरान का इल्म, और कुरान आपकी अजमत पर जो गवाही देता है।
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نازلت ثلاثمائۃ آیات فی علی ابن ابی طالب، آپ فرماتے ہیں قرآن کی 300 آیتیں ہیں جن کے اندر اشارتاً مولا علی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ایک آدھ آیت نہیں، 300 آیتیں قرآن کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا علی، میں علی المرتضیٰ، یعلم القرآن، میں علی قرآن کو جانتا ہوں۔ کتنا جانتا ہوں؟ فرمایا ما من آیت الا ولہ ظاہر و باطن، فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہری مفہوم ہے، ایک اس کا باطنی اور پوشیدہ مفہوم ہے۔ اور فرماتے ہیں انا علی یعلم ظاہر القرآن و باطنا، فرمایا ہر آیت کا ظاہری علم بھی مجھے آتا ہے اور ہر آیت قرآنی کا باطنی علم بھی اللہ نے مجھ علی کو عطا فرمایا ہوا۔ اور قرآن کا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، آپ فرماتے ہیں ما من آیتن، کوئی بھی آیت قرآن کی ایسی نہیں ہو جو نازل ہوئی ہو اور مجھے نہ پتا ہو کہ کب نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ سوچئے گا کہ جس کے آگے قرآن کا علم اپنے دامن کو اتنا کشادہ کر دے کہ علی کے آگے قرآن کا علم کا کوئی ایک پہلو بھی پوشیدہ نہ ہو، اسی وجہ سے تو پاک رسول فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لن یفرقا حتی یردا علی الحوض، جہاں دیکھو گے علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، یہ دنیا میں بھی اکٹھے رہیں گے، اور جب حوض کوثر پہ میرا علی آئے گا، قرآن حوض کوثر پہ بھی قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی قرآن کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری حدیث کے اندر میرے نبی فرماتے ہیں اللہم ادر الحق حیث کانا، اے اللہ حق جہاں بھی ہو لیکن مہربانی یہ کرنا جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہیں علی ہوگا۔ علی حق سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں، حق علی سے جدا نہیں اور قرآن بھی علی سے جدا نہیں ہے۔ یہ جہاں ملیں گے اکٹھے ملیں گے، حق بھی علی کے ساتھ اور قرآن بھی علی کے ساتھ۔ ہم اس مولا مرتضیٰ کے علم کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ چچا کے بیٹے ہیں مولا علی کے، ترجمان القرآن، جن کو قرآن کی فہم اور تفقہ کے لیے دعا میرے نبی نے دی کہ اے اللہ میرے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم اور فہم عطا فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجلس لگی تھی مولا علی کی بارگاہ میں، ہم بیٹھے ہیں، کہتے آپ بسم اللہ شریف کی جو با ہے نا، ویسے تو اس کا پورا پس منظر ہی میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے سارے علم کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سارے قرآن کے سارے علوم جتنے بھی آگے پورے 30 پاروں میں بیان کیے ان سب کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ واحد قرآن کی صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے، اسے سبع مثانی کہتے ہیں۔ سبع 7 کو کہتے ہیں، مثانی کا مطلب ہے جو 2 بار آئے، یعنی وہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئی ہیں۔ یہ واحد قرآن کی صورت ہے۔ کبھی لطف لیا کیجئے نماز میں پڑھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت مکمل پڑھتے ہیں نا، یہ آیت ہماری مکمل جو ہی ہوتی ہے سیدھا اس کی بارگاہ سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے تو میری تعریف کر رہا ہے۔ ایک ایک آیت کے بدلے میں اللہ بندے کو جواب دیتا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا حسن ہے، اس کا اعجاز ہے کہ 7 وہ آیتیں جو قرآن مجید میں 2 بار نازل ہوئی، یہ واحد صورت ہے جو پورے قرآن کی جو 2 بار نازل فرمائی گئی۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس کی ہر آیت کے بدلے میں اللہ بندے سے ہم کلام جو ہوتا ہے کہ ہر آیت کے بدلے میں اللہ بندے کو جواب عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا ایک اپنا لطف ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم
علم کی دنیا کا، ولایت کی دنیا کا، تقوی کی دنیا کا، شجاعت کی دنیا کا، ولایت کی دنیا کا وہ شہنشاہ ہے کہ لفظ کم ہے، رتبہ علی کا زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے جتنے علوم ہیں ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ بات عرض کر رہا ہوں، ان کا خلاصہ قرآن کا سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ شریف ہے، بسم اللہ کا خلاصہ اس کی با ہے، با کا خلاصہ اس کے نیچے جو نقطہ ہے، اور مولا علی فرماتے انا نقطۃ تحت البا، فرمایا یہ نقطہ میں علی ہوں، یہ نقطہ میں علی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نقطے کی تفسیر جو با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس نقطے کی تفسیر پوری رات مولا علی بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور مولا علی فرمانے لگے کہ اگر میں چاہوں تو 700 اونٹ بسم اللہ کی اسی با کے نقطے سے بھرے جائیں، اتنی تفسیر اس کے لیے۔ سوچئے گا قرآن کتنا علی نے سمجھا ہے۔ میں علم شیر خدا کی ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا جو اسی کے دوران ضمناً ہے۔ آپ بالترتیب میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جمادی الثانی کے چاروں جمعات المبارک ہم نے خلیفہ اول تاجدار صداقت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی، اور یہ اہل سنت کا حسن ہے۔ لیکن اب رجب کا مہینہ ہے چونکہ، تو مناسب سمجھا کہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے تو ذکر علی بھی ہو جائے، کیونکہ ہم تو چاروں کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے در کے بھی گدا ہیں اور حضور کے یاروں کے بھی در کے نوکر ہیں۔ ہمیں تو اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے اہل سنت کے گلدستے میں اہل بیت اطہار کی خوشبو بھی ہے اور صحابہ کرام کے پیار کی خوشبو بھی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ خود امیر المومنین بنتے ہیں تو دارالحکومت اسلامی سلطنت کا مدینہ طیبہ سے منتقل ہو کر کوفہ چلا جاتا ہے، انتشار اور فتنہ کے پیش نظر کہ کہیں مدینہ تو رسول اور حرم نبوی کے اندر ہی کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آ جائے جیسا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت پیش آیا تھا۔ آپ نے دارالحکومت مدینہ طیبہ کی بجائے کوفہ کو منتخب کیا۔ کوفہ شہر کے اندر علی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی نور نظر زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب، یہ اہل کوفہ کی بچیوں کو درس قرآن دیا کرتی تھی۔ یہ گھرانہ سارے کا سارا قرآن سے محبت کرنے والا ہے، اور لفظی حد تک نہیں، عملی حد تک۔ آپ قرآن کا درس جب دے رہی تھی تو 300 بچیوں کو، کوفہ کی 300 بچیوں کو قرآن کی حافظہ بھی سیدہ زینب نے بنایا تھا۔ یعنی والد سربراہ حکومت ہے لیکن گھر کا ماحول پھر بھی قرآن سے دوستی والا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ پھر حالات کہاں سے کہاں چلے گئے، نہیں، اس گھرانے نے پھر بھی قرآن سے جو اپنی وابستگی ہے اس کو ٹوٹنے کبھی نہیں دیا تھا۔ اور ایک دن آپ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں مستند قول جمہور مفسرین کا یہ ہے کہ حروف مقطعات اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں، کوڈ ورڈ کہہ لیجئے محبت کی دنیا میں، جیسے الف لام میم ہے، کیا ہے؟ دنیا کے کسی بھی مکتب فکر کے مترجم نے، ٹرانسلیٹر نے یا مفسر نے ان کا ترجمہ کہیں نہیں لکھا، بس اتنا ہی لکھ کے آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں جنہیں یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتے ہیں، یا جن پر وہ راز کھول دے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پردے کے پیچھے بیٹھے ایک دن سن رہے تھے جب بیٹی سیدہ زینب درس قرآن دے رہی تھی اور وہ پڑھ رہی تھی کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی حروف مقطعات ہی ہیں،
جب بچیاں پڑھ کے چلی گئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بٹھایا، فرمایا بیٹی آج اس کی تفسیر کچھ میں نہ تجھے بتاؤں؟ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت صاحب اتنی بڑی بات آپ کیسے کر جاتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، علم کسی کی وراثت نہیں اور اس پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ فتنوں کے اس دور میں حضور کی آل سے محبت کا جو ہمارا ایک تعلق ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حب اہل بیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو اپنی بیٹی کو سمجھایا، آپ نے فرمایا بیٹی اس کی کچھ تفسیر میں تجھے بتاؤں؟ جی ابا حضور مہربانی کیجیے۔ آپ نے فرمایا کاف سے مراد کربلا ہوگا، ہاں سے مراد ہلاکتیں، یا سے مراد یزید، عین سے مراد آتش یعنی پیاس، اور صاد سے مراد صبر ہے۔ بیٹی کربلا ہوگا، ہلاکتیں ہوں گی، یزید تخت نشین ہوگا، پیاس ہوگی، صبر کرنا۔ قرآن کا یہ مفہوم تجھے تیرا باپ علی بتا کے جا رہا ہے۔ اس حد تک ماہر علوم قرآن ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مانی رسول اللہ الف باب یفتح کل باب الی الف باب الاستیاب فی معرفت الاصحاب کی یہ بات میں پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے لیے علم کے 1000 دروازے کھولے، اور ان 1000 میں سے میں پہلے کو کھولتا ہوں تو اس کے اندر پھر اور 1000 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ علم کی وسعت جو در مصطفیٰ سے مولا علی کو ملتی ہے یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اور کبھی کبھار آپ علم کے اس مرحلے کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک عورت ہے جس کے اوپر زنا کی حد جاری ہونے لگی، اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ فرمایا اس نے ارتکاب کیا ہے گناہ کا، اور شادی شدہ عورت زنا کا ارتکاب کر بیٹھی۔ تمام تر ثبوت اور حدود جب جاری کی جانے لگی تو حضرت علی نے کہا امیر المومنین ٹھہریے، اس کی حد کو پینڈنگ کیا جائے، سزا مؤخر کی جائے۔ آپ نے فرمایا بھی وہ کیوں؟ کہا جس کے پیٹ میں ایک بچہ بھی ہے، اور اس بچے کی جو گروتھ ہے وہ اس مقام پہ آ چکی کہ اب اس کے اندر جان پڑ چکی ہے۔ اب اگر اس کی ماں کو ماریں گے تو نہ حق ایک جان بھی آپ ساتھ ضائع کریں گے۔ یہ علم شیر خدا ہے۔ تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، پیدائش کے بعد بچے کی جو ماں کے دودھ پینے کی مدت ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، وہ مدت بھی پوری کی جائے، تب جا کے اس عورت کے اوپر اس کے جرم کی سزا نافذ کی جائے۔ اگر ابھی آپ اس کو سزا دے دیتے ہیں، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے ناحق ایک جان کو مارنے کے اور قتل کرنے کے مترادف ہے، تب حضرت علی مرتضیٰ کا یہ فتویٰ سن کے امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا لولا علی لہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ ایسے برگزیدہ شخصیات ہیں۔ میں نے عرض کیا علم، تقوی، پرہیزگاری جس پہلو سے بھی دیکھا جائے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جن عزتوں سے آپ کو نوازا ہے، یہ فتح خیبر کا مرحلہ لے لیجئے تو نگاہ محبوب اٹھتی ہے۔ ایک قلعہ ہے، ویسے 7 قلعے تھے خیبر کے، ایک مشکل سے فتح ہو رہا تھا جس کے اندر یہ مرحب تھا، بہت بڑا ماہر جنگجو، اور 1000 سے لڑنے کے لیے وہ اکیلا کافی ہوتا تھا، اس کے مقابل کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ میرے حضور نے پھر رات کو اعلان فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ غَدًا، کل کیا ہوگا؟ حضور فرما رہے میں تمہیں بتاتا ہوں کل کیا ہوگا۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا کل جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھوں اللہ یہ قلعہ بھی ہمیں فتح کروا دے گا۔ پہلی نشانی یحب اللہ و رسولہ، وہ ایسا خوش نصیب ہوگا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے، لیکن اگلی کرم نوازی اس سے بھی بڑی ہے۔
हुजूर फरमाते हैं व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, दावे मोहब्बत सिर्फ उसका नहीं होगा, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। कल झंडा उसे अता फरमाया जाएगा। सहाबा कहते रात को चैन की नींद ना आई, सभी इसी इंतज़ार में थे ये शर्फ पता नहीं किसे मिलेगा। नमाज फजर के बाद सबकी निगाहें चेहरे मुस्तफ़ा पे जमी हैं और हज़रत अली नमाज पढ़ के चले गए। आंखों में आशोब चश्म था, पानी बहता था, तकलीफ़ होती थी, खेमे में चले गए। सब सहाबा की नज़रें जिसके चेहरे को तक रही हैं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और मुस्तफ़ा की नज़रें जिसके इंतज़ार में हैं उसे शेर खुदा कहते हैं। आपने फरमाया अली कहाँ है या रसूल अल्लाह? उनकी आंखों में अशोब चश्म है, आंखों से पानी बहता है, दर्द है, तकलीफ़ है खेमे में। फरमाया बुला के लाया जाए। हज़रत अली आते हैं, अपनी बीमारी की शिकायत की। फ़बासा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ऐनैहि, हुजूर ने अपना लुआब दहन हज़रत अली की आंखों में लगाया। फ़बरअ मिन्हु, हुजूर के लुआब दहन की बरकत ये थी कि उन दुखती आंखों को शिफा मिल गई जब लुआब मुस्तफ़ा करीम का लगता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झंडा हज़रत अली को मिलता है। आप जब उस कले को, ये मारूफ बातें जो आपने सुनी हैं, इसकी गहराई में मैंने नहीं जाना। आप एक हाथ में वही खैबर का दरवाज़ा, उसी को ढाल बना के लड़ते आ रहे। आगे मरहब आ गया, उससे मुकाबला जब होता है उसने कहा कि मेरा नाम मरहब है और खैबर के दरो दीवार मुझसे वाकिफ़ हैं, जब मैं हमला करता हूँ तो फिर बचता कोई नहीं है। शेर खुदा ने अब अपना तारफ़ करवाया। आपने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसिल गाबात करीहिल मंजर, फरमाया मेरा नाम भी मेरी माँ ने हैदर रखा है। ये मकाम जंग के मैदान में सिर्फ खैबर के मकाम पे हज़रत अली ने अपना तारुफ नामे हैदर से करवाया है। इससे पहले किसी मकाम पर आपने अपना तारुफ हैदर के नाम से नहीं करवाया, बल्कि अली बिन अबू तालिब के नाम से करवाया जाता था। इसके पीछे एक जो बात है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मरहब की माँ फाल निकालने में बड़ी माहिर थी। इसका एक अपना फ़न था, उस फ़न के अंदर ये माहिर थी और इसने अपने बेटे मरहब को बताया था सबसे लड़ लेना, पर हैदर नाम का बंदा जब तेरे मुकाबले में है उससे कभी न लड़ना, मारा जाएगा। सबसे लड़ लेना पर हैदर नाम के बंदे से मुकाबला ना करना, तेरी मौत उस दिन होगी जब तेरा वास्ता किसी हैदर नामी बंदे से बढ़ गया। अब हज़रत अली ने जो अपना तारफ़ करवाया ना, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है। यानी मरहब को याद दिलाया उसकी माँ का वो वादा कि सबसे लड़ना जीत जाएगा, हैदर से ना लड़ना मारा जाएगा। अब हज़रत अली ने कहा मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, जंगल के शेर भी जब मेरा नाम सुनते हैं तो भाग जाया करते हैं। उसने कहा तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे वालिद से मेरा ताल्लुक था। आपने फरमाया दोस्तियां छोड़, अब याराना मोहम्मद मुस्तफ़ा से हमारा लगा हुआ है। सारी निस्बतें बाद में, हुजूर की निस्बत पहले। उसने कहा पहले तू हमला करेगा, आपने फरमाया नहीं तू हमला कर, ताकि तेरे ऊपर रोने वालियां कल को ये बैन और नोहा करके ना रोएं कि काश हमारे भाई को पहले वार करने का मौका मिल जाता तो ये मारा ना जाता। यार मैदान जंग के अंदर बहादुरी इससे बड़ी और क्या हो सकती है। पर मैं पहले तू वार कर ताकि तेरे ऊपर रोने वालियां कल को ये ना कहें कि काश इसे मौका मिलता तो ये मद्दे मुकाबिल का सर उतार देता। तू वार कर, मैं रोकूंगा, फिर हैदर वार करेगा और तू बच के दिखाना। ये मरहब के साथ जो आपके मुकाबले के अंदर एक बुनियादी शुजात का पहलू था
پھر آپ نے جب وار کیا تو اس کی صرف وار سر پہ اس قوت حیدری کے ساتھ کیا کہ سر پہ لگتا ہے، وہ جو خود پہنا ہوا وہ کٹتا ہے اور بدن کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حیدر کی تلوار کا وار ہے۔ شجاعت کی دنیا، ولایت کی دنیا۔ اور پھر ایک دن جب آپ امیر المومنین تھے، وہ خیبر کا دروازہ جسے 40 لوگ اکٹھے مل کے اٹھائیں تو بمشکل اٹھایا جائے، اس اکیلے دروازے کو حضرت علی ڈھال بنا کے لڑ رہے تھے۔ عید کا دن آتا ہے اور لوگ آگے کہ دیکھتے ہیں امیر المومنین کی عید کیسی ہے۔ خشک روٹی پانی میں بھگو کے نرم کر کے منہ میں رکھتے ہیں اور اسے چبا رہے ہیں۔ خلیفہ وقت اسے چبا رہے ہیں پر چبائی نہیں جا رہی۔ صحابہ نے کہا خیبر کا دروازہ تو اکیلا تو اکھاڑ گیا تھا، آج خشک روٹی نہیں چبائی جاتی۔ تو حضرت علی نے اپنی طاقت کا جو اصل مرکز تھا وہ بتایا۔ آپ نے فرمایا واللہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیت ولیکن بقوت ربانیت، کہتے اللہ کی قسم خیبر کا دروازہ علی کے اپنے جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا گیا بلکہ رب کی عطا کردہ قوت سے اکھاڑا گیا تھا۔ فرمایا میری اصل تو یہی ہے نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ولایت کی دنیا کے اندر بھی آپ کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ایسے عظیم لوگ غیروں کی جھولی میں رکھ دیے کہ ان کا ذکر تم کرو اور ہم کسی اور کا ذکر کریں گے۔ یاد رکھنا اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، اصحاب رسول، یہ سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، یہ سبھی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ اور کبھی زندگی کے اندر کوشش کیجئے گا، کبھی کسی ایک کے بارے میں بھی بغض دل میں نہ رکھیے گا۔ نہ حضور کے اصحاب کے بارے میں بغض ہونا چاہیے، نہ حضور کی آل کے بارے میں بغض ہونا چاہیے۔ اور مولا علی تو پھر ہے بھی محبتوں کا وہ مینار۔ میرے نبی فرماتے ہیں من احب علی فقد احبانی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ ومن ابغض علی فقد ابغضانی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے سیہلک بی فئتین، مولا علی فرماتے میری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہوں گے، محب مفرط و مبغض مفرط، جو محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے اور علی کو خدا بنا دیا۔ آپ فرماتے وہ بھی مارے جائیں گے۔ اور جو بغض میں حد سے گزر گئے، علی سے بغض میں جو حد سے گزر گئے، مولا علی فرماتے ہیں یہ بھی مارے جائیں گے۔ جو محبت میں حد سے گزر گئے وہ بھی مارے جائیں گے۔ نجات وہی اہل بیت کا محب پائے گا جو علی سے اس طرح پیار رکھے جس طرح پیار صدیق اکبر نے کیا، فاروق اعظم نے کیا، عثمان غنی نے کیا ہے۔ جو مولا علی سے محبت کا یہ انداز اختیار کیے رکھے۔ بڑی باتیں ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے اور اپنے اختتام کو بھی جا چکا ہے، تو کوشش کیجئے کہ آپ کے ولادت کے دن اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے یاد کے اندر محافل سجائیے، اپنے بچوں کو جمع کر کے بتائیے کہ اسلام کا یہ شعر کتنا محسن اسلام بنا ہے۔ وما علینا۔